اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، پھر مسلمان پیدا فرمایا، پھر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امت میں پیدا فرمایا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے۔ اور شروع کرتے ہیں۔ سورہ توبہ بتاتی ہے کہ جب ایمان والوں پر اوپر کی طرف سے مشکل کڑی آتی ہے تو ان میں 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ ایسے متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے کندھے ملا کر کفر کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہے کہ لڑ نہیں سکتے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے جذبے جوان اور بلند ہے، ہمت مضبوط ہے، نیت صاف ہے، دل اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس اس عرض سے آئیں گے، تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو سے بہہ رہے تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو مسلمانوں میں رہتا ہے لیکن ایمان اور کفر کی جنگ میں اپنے آپ کو نیوٹرل سمجھتا ہے۔ اس کے دل اور ضمیر پر ہوا میں بچوں کی بکھراتی لاشیں، چیختی ماؤں کی صدائیں، آزودہ اور زخمی جوان ملبے میں بکرے قرآن کی اوراق، خون میں لتڑی زمین، نشانہ بنتی ہسپتالیں اور آگ کے شعلوں سے جلتی گلیاں کچھ بھی اثر نہیں کرتے، اور سے کٹتے مسلمانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گواہ مشکل سے مشکل کڑی میں بھی مسلمانوں کو ہی مردی الزام ٹھہراتا ہے۔ اس کے پاس حق بات نہ کہنے کی 1000 عذر ہے۔ یہ زمین کے ساتھ لگ کر زندہ رہنے کی ترجیح دیتا ہے۔ یہ گدھے کے کتے کے مر جانے پر افسوس کرتا ہے لیکن مسلمانوں کو خون میں نہلا دینے کا افسوس نہیں کرتا۔ یہ بلیوں کے حق پر تو بولتا ہے لیکن معصوم بچوں کے اڑتے مجسموں پر زبان کنگ ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اس گروہ کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں۔ وہ اس بات پر خوش ہے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔ یہ گروہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر دیوار پر لگی LCD سے نیوز سن کر کہتا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ جنگ کے میدان میں نہ جاؤ، اگر ہماری بات مانتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں آ گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا، اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ خدا ہمیں ایسی بے عقل اور دانشمندی سے بچائے، اور جب تک جسم میں جان ہے اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونے، ان کی مدد کرنے، ان کے لیے آواز بننے اور بوقت مجبوری ان کے غم میں رونے کی توفیق بخشے، آمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور تمہاری کامیابی اپنی دین میں رکھی ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں آئے بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس محنت کے لیے ہمیں اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی جان، اپنا مال
اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی زندگی اور آنے والا وقت قیمتی بنے اور قیمتی ہو جائے۔ شکریہ۔